ایک بڑی پرانی مزاحیہ رنگ میں جناب فکر تونسوی صاحب نے کتاب لکھی تھی، شاید 70-80 سال پہلے کی بات ہے یہ، میری بیوی کے نام سے۔ اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے اقتباس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب فکر تونسوی لکھتے ہیں، جب میری بیوی پیدا ہوئی تو میں اس سے 10 برس پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ ممکن ہے تاخیر سے پیدائش میں اسے یہ خوبی نظر آئی ہو کہ اسے بیوہ بننے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ سوسائٹی نے ایسی ہی حاضرات کی آسانی کے لیے جگہ جگہ ودوا آشرم کھول رکھے ہیں، جبکہ رنڈا آشرم ایک بھی نہیں کھول رکھا۔ اگرچہ آج کل جب بھی اسے خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہارے ودوا ہونے میں بس 1-8 سال کی کسر باقی رہ گئی ہے، تو وہ نہایت ترش لہجے میں کہتی ہے، آپ ایسی گندی ذہنیت والی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں تو دن رات یہ دعا کرتی رہتی ہوں کہ ہم دونوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ اس کی خواہ مخواہ کی خوش فہمی ہے۔ ودوا آشرم والے اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ دلیل ان کی مثبت ہوگی کہ خاوند کے سیاپے کے لیے بیوی کو ضرور زندہ رہنا چاہیے، کیونکہ سالے سیاپا تو صرف بیوی ہی کر سکتی ہے، باقی سیاپا کرنے والے تو بس ایزن ہی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، میری بیوی کی جنم پتری نہیں بنوائی گئی، کیونکہ جنم پتری بنوانے کے لیے جب گاؤں کے عالم و فاضل براہمن کے گھر پہنچے تو وہ 3 گھنٹے پہلے انتقال کر گیا تھا، اور اللہ کے فضل سے وہ گاؤں کا واحد عالم و فاضل تھا۔ وہ دمے کا پرانا مریض تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جسے اگرچہ دمہ نہیں تھا، مگر وہ براہمن کے گھر پیدا ہونے کے باوجود عالم و فاضل نہیں تھا، اور جنم پتری کے آرٹ کو کورے کاغذ سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ گزشتہ دنوں 40 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اسٹیٹ لاٹریوں کے ٹکٹ بیچتا ہے۔ ہائے، وہ بھی کیا عظیم زمانہ تھا جب براہمن کے گھر پیدا ہونے والے جاہل بچے کو بھی عالم و فاضل مانا جاتا تھا۔ ایک جگہ پھر لکھتے ہیں، بہر کیف اس رات پہلی مرتبہ نشہ میں سے سرشار ہو کر میں گھر پہنچا۔ چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس نے میرے بوٹ اتارے، بولی، کھانا لاؤں؟ آج آپ کے لیے مچھلی پکائی ہے۔ کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، کیسے کھاتی؟ پہلے شوہر کھائے پھر بیوی، یہی دھرم ہے۔ دھرم کی بچی، بڑی آرتھوڈکس ہو۔ لفظ انگریزی کا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، ضائع گیا۔ بولی، کیا ہوں میں؟ میں نے کہا، تم سبھاش چندر بوس ہو، ہند ساگر ہو، جون آف آرک ہو، انگریز کے قلعے چیرنے والی، غرض میری سب کچھ۔ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے آج انقلاب ہو گیا، مگر پگلی گھبراؤ نہیں، تم ہی میری سب کچھ ہو، لیکن کھانا تمہیں پہلے کھا لینا چاہیے تھا۔ بڑے شہر میں آئی ہو تو یہاں کے دھرم کی روایات پر عمل کرو، یعنی کھانا پہلے، خاوند بعد میں۔ دوستو، مزید کتابوں کے منتخب اقتباس سننے اور پڑھنے کے لیے دیکھتے رہیے شاہکار اردو۔